السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پاکستان کی حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر دو سچ ہیں۔ ایک سچ ہم کل تک سن رہے تھے، وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے، ہم سب سے سستا ترین ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں۔ آج کی بڑی سچائی یہ ہے جی کہ ہم کرپشن بھی ہمارے اندر بالکل نہیں ہے، اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس میں وی ہیو کرولڈ اپ ٹو 140 فرام 126، یہ محض پروپیگنڈا ہے، اور ہم نے تو 90 دن میں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کرپشن کا تو بالکل ہی سر کچل دیا تھا، اور یہ کرپشن بھی جھوٹی ہے اور مہنگائی بھی جھوٹی ہے۔ آج آ جاتے ہیں جناب نظام عدل کے جو فوجداری نظام میں تبدیلی کے لیے 700 سے زائد ترامیم کی ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں۔ پاکستان پینل کوڈ جو 1860 میں بنا تھا، اس کے اوپر بہت ہی ایک سال کے اندر اندر چینجز آئی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے یہ چینجز جو ہیں یہ خاص طور پر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بالا ہی بالا کر لی ہیں، اور انہوں نے کوئی مشورے نہیں لیے، نہ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے کوئی رائے مانگی ہے، اور وہ وہاں پہ فروغ وسیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خط ارسال کر دیا تھا جس کا ہمیں کبھی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پٹیشن دائر ہو گئی ہے 62(1)F کے حوالے سے، جو تاحیاتی نا اہلی کا کیس ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، اس پہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایس این مہن صاحب کی طرف سے فائل ہو چکی ہے۔ اس پر بھی ہمیں پیش رفت دیکھنی ہے کہ کس طرف معاملہ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج شیخ رشید صاحب نے ایک اور دن ہے اور ایک اور ورژن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کتنے پیجز بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی، ذرا سنیے۔ جی، اپوزیشن چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوں، اور اپوزیشن اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن جو چاہتی وہ پا لیتی، لیکن ایسا ممکن اب تک تو نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ اس پہ کامیاب ہو گئے؟ یہ بھی آج ہمارا سوال رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو بلدیاتی جو ترامیم لائی گئی ہیں سندھ حکومت کی جانب سے، وہ ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہیں۔ جماعت اسلامی عرصے سے سڑکوں پر بیٹھی ہے۔ کل متحدہ قومی موومنٹ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، وہاں پر ایک انسان کی جان گئی، اس کو لسانی بنیاد پر پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تک جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور شاید وہ اس جگہ پر بھی موجود نہیں تھے۔ اس پر بھی ڈیٹیلز ہم لیں گے، لیکن کل جو خالد مقبول صاحب نے کہا، ذرا آپ کو وہ سنا دیتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہم صرف پٹے ہیں، آج پیٹنے کی ذمہ داری لی نہیں ہے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ اور بات غیرت پہ آ جائے تو پھر نہ لڑنا بے غیرتی ہے۔ جی، بات غیرت پر آ جائے تو نہ لڑنا بے غیرتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن موجود ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بلوچ صاحب نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب بھی موجود ہیں نون لیگ سے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ کے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ کل جو یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کسی بھی طرح سے اس افسوسناک واقعے کا کوئی بھی وجہ جو ہے وہ پلازیبل نہیں ہوگی۔ لیکن اب ناؤ دیٹ از سیڈ اینڈ ڈن، اب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جو ترامیم میں آپ چاہتے ہیں چینجز لانا وہ بتا دیجئے، وہ آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں۔ تو کیا اب کوئی معاملہ ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی؟ بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ۔ دیکھیں، بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ جو ایس ایل جی اے 2013 ہے، تو اس میں جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں، جس کو نہ صرف ایم کے بلکہ سندھ کی اور کراچی کی جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، سب نے اسے یک جنبش قلم اسے ریجیکٹ کیا ہے، اسے مسترد کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے کہ یہ کالا قانون آپ نے بنا دیا ہے، اور جو مقامی حکومتوں کے جو رہے سے اختیارات رہ گئے تھے وہ بھی آپ نے واپس لے لیے، اسکول بھی آپ نے لے لیے، کے ایم سی کے ہاسپٹل آپ نے لے لیے، ڈسپینسریز آپ نے لے لی، ترقیاتی کاموں کا تو اختیار پہلے ہی آپ لے چکے تھے۔ تو یہ جو ایک وڈیرا شاہی اور ایک جو ڈنڈے کے زور پہ حکومت قائم کرنے کی، اور جو ایک لالچ لگا ہوا، جو گریڈ ان میں آ گیا ہے کہ تمام اختیارات کو جو اپنے پاس لے لیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لے لیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ جو دیہی سندھ سے جیت کر آتی ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے جو شہری علاقوں کی اکثریت ہے اس کے اوپر آ کے اپنی حکومت یہاں پہ کرتی ہے، اس حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے
तमाम अपोजिशन पार्टीज ने, जिसमें पीटीआई, जीडीए, एमक्यूएम और भी जमातें, सब ने फवारा चौक पे एहतजाज किया और उसके बाद मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए हमने उन्हें बावर कराया, हम कोर्ट में भी गए, लेकिन वो ना मानने को तैयार हैं। इसके अलावा कल जब हम सीएम हाउस पे गए हैं पूरा मन मार्च के लिए, पूरा मन धरने के लिए, पूरा मन एहतजाज के लिए, माएँ बहनें हमारे साथ थी और हम वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के सिर्फ यही मुतालबा था कि जनाब आप काला कानून वापस, और वो वजीर आला हाउस जो है वो क्लब रोड पे है, वो कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं है, अवाम का हाउस है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वहाँ पर है, अवाम वहाँ पर जा सकती है अपने मसाइल के हल के लिए, और सब इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव का हाउस है। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी हम वहाँ पर चले गए और वहीं जाके हमने यही मुतालबा किया कि जनाब जो काला कानून है उसको वापस लें। अच्छा सलमान साहब, मेरे दो सवाल हैं यहाँ पर, एक मिनट मुझे इजाजत दीजिएगा। एक सवाल मेरा ये है कि आप लोगों का रूट क्या प्रेस क्लब था और क्या ये बात आप लोगों को बावर करा दी गई थी कि आप वहीं तक जा सकते हैं, आपको सीएम हाउस नहीं आना था, ये आपके रूट में था ही नहीं? एक तो was this unprecedented? दूसरी चीज ये बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी भी अरसे से रोड पर है, लेकिन उनके वाकई पुरअमन एहतजाज हैं जहां पर अब तक हमने लाठी चार्ज या ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये बात आप तक क्यों आ गई कि लाठियां भी आप पर पड़ी, गोलियां भी आपको लगी, मार भी आपने खाई, गैरत भी आपकी ललकारी गई, क्यों? आप ही के साथ क्यों? देखिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी भी रेड जोन में बैठी हुई है 26 दिनों से, सिंध असेंबली के पूरे सड़क को घेर के बैठी हुई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पे जो है पिकनिक पार्टीज भी हो रही हैं, टिक्का पार्टी भी हो रही है, बारबेक्यू भी हो रहा है और वहाँ पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कमेटीज भी जा रही हैं, लेकिन ना उनको लाठी मारी के ना उनको उठाया। आपको मुज़ाकरात पे प्रॉब्लम है या टिक्का पार्टी पे? ना, हमें प्रॉब्लम ये है कि दो रुखी नहीं होनी चाहिए, दो अमली नहीं होनी चाहिए। जब एमक्यूएम अगर एहतजाज करना आती है तो आप उनको लाठियां मारते हैं, बेगुनाह लोगों को, आवाम को, बच्चों को, औरतों को, और वहाँ पे जो है आप उनको लाठियां जबरदस्ती अपनी दहशतगर्दी, अपनी वडेरा शाही करे भगाते हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया सना बुच्चा साहिबा कि आपका रोड प्रेस क्लब था, नहीं जी, हमने 2 दिन पहले इंतजामिया को कन्वे कर दिया था कि we about to go to CM House for peaceful protest under the article of Constitution of Pakistan, under the article of UNO Charter। तो हमने उन्हें बता दिया था। ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी के वज़रा की जानिब से, जो उनको प्रेस क्लब जाना था। नहीं जी, हमें प्रेस क्लब नहीं जाना, हमें सीधा वहीं जाना था। अगर ऐसा ही था, और ये PSL के मैच के पीछे छुप रहे हैं, खिलाड़ियों के पीछे छुप रहे हैं, अगर ऐसा ही था तो हमें आप पहले बता देते, हमें आप वहाँ पे मेट्रोपोल पे रोक लेते और कहते जी आप प्रेस क्लब चले जाए। हमें नहीं रोका गया, नहीं बता, हम चले गए। चलें, बर्फ पिघल गई है, सीएम ने फोन कर दिया है, कोई बर्फ पिघली है, कोई आप लोग अब अपने जो भी तजावीज हैं वो पेश करेंगे, कोई मामला कहीं सॉर्ट होने जा रहा है कि नहीं? देखिए, अब ये बात तय हो चुकी है सना बुच्चा साहिबा कि कल जो कुछ भी हुआ वहाँ पे, जो तशद्दुद हुआ बेगुनाह लोगों पे, पुरअमन लोगों पे, वो सीएम साहब के हुक्म से हुआ। और कल भी हमारा मुतालबा था कि सीएम सिंह जो यहाँ पे मुस्तफी हो, इस्तीफा दे, और आज भी हमारा यही मुतालबा है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, पुराना SLGO तमाम अख्तियार बहाल नहीं होता, मेरे ख्याल में अभी राब्ता कमेटी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया कि उनसे बात करनी या नहीं करनी। फैसला राब्ता कमेटी करेगी, लाजमात पार्टी करेगी, दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर करेगी। लेकिन जो अब तक जो पोजीशन है वो यही है कि काला कानून वापस हो, उसके बाद कोई बात हो सकती है, उससे पहले शायद कोई बात नहीं। ठीक है, मार भी सकते हैं। आज हम पीटे गए हैं, पिटाई नहीं की है, तो यानी कि आप पीटने का हक रखते हैं लेकिन पिटने का नहीं। देखिए, पाकिस्तान की खातिर हमने सब्र का घूंट पिया है। कराची में अमन की खातिर पहले भी एमक्यूएम ने कुर्बानियां दी, आज भी एमक्यूएम ने कुर्बानी दी, सब्र का घूंट पिया है। लेकिन आप कमजोर को, अगर कमजोर कोई समझता है एमक्यूएम को, तो मेरे ख्याल में वो ख्वाब खरगोश में है। कमजोर ना समझा जाए, हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से है, कराची के अमन से है, और हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि यहाँ पर लसानियत की बुनियाद पर फसादात हों पूरे सिंध में। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस नाअहल और इस करप्ट हुकूमत से सूबे की जान छूटे, शहर के लोगों की जान छूटे, सूबे के अवाम की जान छूटे। और यहाँ पे ओके, सॉरी मुझे तो इजाजत दीजिएगा, सॉरी शर्मिला साहिबा को थोड़ा सा वेट करा रही है हमें, तो हम शर्मिला साहिबा का भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं खुर्रम शेर जमान साहब आपके ऊपर आऊंगी। ये फरमा दीजिएगा सर कि इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं, ये जो कराची में हो रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरह से कल उनके साथ हुआ, और जमात इस्लामी का भी एक धरना जारी है, आप लोगों ने भी एक मार्च की, उसके बावजूद ये कोई तरमीम में चेंजेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस मामले को कैसे निपटाया जाए? देखिए, जो हमें नज़र आ रहा है सिंध के अंदर इस वक्त तो एक अफरा तफरी के हालात हैं,
اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح. سب سے بڑی جو تکلیف ان کی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک یہ اپنی کوششوں کے باوجود بلاول سمیت زرداری صاحب سمیت آج تک کچھ وفاقی حکومت کا بگاڑ نہیں سکے. سو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وفاقی حکومت کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, صوبہ سندھ کے اندر مسائل بڑھائے جا رہے ہیں بنسبت ثنا کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں, عوام کو پینے کا پانی میسر کریں, بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دیں, ہسپتالوں میں علاج دیں. اور سب سے بڑی بات ثنا کہ جس پولیس کو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کل استعمال کیا, اس پولیس کے ثنا یہ حالات ہیں کہ 44,280 موبائل فون چھنے ہیں سن 2021 کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ 42,000 موٹر سائیکلیں غائب ہو گئی ہیں, اندازاً 1850 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں. کراچی شہر کی بتا رہا ہوں تقریباً 120 کیسز جو ہیں کڈنیپنگ فار رینسم میں, اس کے علاوہ چوری ڈکیتی کے سارے کیسز ہیں. آپ کی پولیس ان تمام کیسز کو حل نہیں کر سک رہی ہے, اسٹریٹ کرائم ختم نہیں کر سک رہی ہے, ڈاکوؤں کا راج جو ہے زمینوں پہ ختم نہیں کر پا رہی ہے. لیکن جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو ڈنڈے مار رہی ہے. کہ غربت بڑھ رہی ہے, لیکن غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. کچھ لوگوں آپ دیکھ لیجئے اسٹریٹ کرائم میں اس لیے بھی اضافہ ہوا ہے, جس طرح سے 1500 روپے کے لیے اب لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ مطلب 1500 روپے میرے خیال سے ثنا یہ کہہ دینا کہ چوری کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے, میرے خیال سے آپ کی طرف سے بہت نامناسب سٹیٹمنٹ ہے یہ. آپ یہ چیک کریں کہ وہ ہیں کون لوگ, وہ سارے کرمنلز ہیں جو کہ جی میں آپ کو نہیں مجھے پتا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کو نظر وہ آپ کو وہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو کرمنلز ہیں ثنا یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ قانون ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں, وہی چوری کرتے ہیں, وہی باہر نکلتے ہیں, ضمانت سے باہر آتے ہیں, اس کے بعد پولیس والوں کے بقول یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو واپس یہ کام کرتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ سندھ حکومت بنسبت ان چور ڈکیتوں کو پکڑے, ان کو فکس کرے, وہ یہاں پر جو ہے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن وزیر اعظم صاحب کا مطالبہ تھا کل سندھ کے اندر بہت زیادہ خراب ہے. زمان صاحب کل مطالبہ تھا متحدہ قومی موومنٹ کا, ایک تو آئی جی صاحب کو فوری تبدیل کیا جائے, دوسرا وزیر اعظم پاکستان تشریف لائیں سندھ میں اور اس معاملے کو دیکھیں. تو وزیر اعظم کے کوئی آنے کے امکانات ہیں؟ جی بالکل, وزیر اعظم صاحب تو کراچی آتے رہتے ہیں, کراچی میں بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم آئے تھے تو KCR کے پروجیکٹ آئے تھے, اور بہت جلد K4 کے لیے بھی ظاہر ہے. پروجیکٹ لانچ پہ آئیں گے یا اس معاملے کے لیے بھی آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا, اور میری نظر کے اندر ثنا اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے صوبہ سندھ کے اندر وہ IG سندھ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ IG سندھ کو تبدیل نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں کرائم بڑھتا جا رہا ہے, جو کچھ پولیس نے کل کیا وہ پولیس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر پولیس کو ایک سیاسی جماعت یہ بولتی ہے کہ وہ پارٹی بن جائے تو کیا وہ صحیح ہے؟ ہماری تو پولیس کے اندر ویسے بھی آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کام بھی شروع ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں صوبہ کیسے چلے گا. وزیر اعظم صاحب خاص طور پہ پورے پاکستان کو آپ الگ کریں. سندھ کے لیے جتنا وہ کنسرن ہے میں آپ کو الفاظ نہیں بیان کر سکتا ہوں. ہم ہر مصیبت دیکھتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر, اللہ کی رحمت بارش آتی ہے مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تھر میں دیکھیں بچے مر رہے ہیں, کتے کاٹ جاتے ہیں, وہاں بچے مر جاتے ہیں. سو صوبہ سندھ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مسالستان ہے پورا ثنا. سر صوبہ سندھ مسالستان ہے, اور اب بزدار صاحب فیورٹ CM ہیں عمران خان صاحب کے, معاملات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو علی گوہر بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے اپنے دونوں کولیگز کی باتیں سنی ہیں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں. آج انتہائی معذرت کے ساتھ کہ MQM آج حکومتی اتحاد کا حصہ ہے وفاق میں, اور جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی ہے, اور مہنگائی کا لفظ بولنے پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ برا مناتے ہیں, ان کو آئینہ دکھائیں تو یہ فوراً اینکرز کے گلے پڑ جاتے ہیں, اپنے کولیگز کے سامنے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے, جہاں ان کے بجلی کے بل ان کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں, جہاں ان کی ادویات ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں عام آدمی سے, سرکاری ملازمین کی آپ تنخواہیں نہیں بڑھا سکے. جو غربت ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں ہر سال پر ایئر 2-3-4 کروڑ کے حساب سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ وہ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں. تو مطلب ہے کہ مہنگائی کے تو اگر فگر دیکھ لیں نا, چینی, آٹا, گھی, بجلی, گیس, پیٹرول, کوئی ایک چیز نہیں, ہر ادویات, ہر چیز مہنگی. اور اس معاملے پر آ جائیں, متحدہ قومی موومنٹ اتحادی ہے, لیکن سیریسنس کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے آئیں گے, لیکن اس معاملے پر کیا آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو آنا چاہیے؟ کیا اس معاملے میں ان کو پڑھنا چاہیے, یا ان کو مطلب یہ خود ہی طے کر لینا چاہیے؟ صرف میں آپ سے آپ کی اوپینین چاہتی ہوں سر اس پر.
प्रीवियस ट्रैक तो यही रहा है कि जिस मामले पर भी वजीर आजम ने नोटिस लिया है उसका मजीद सत्यानाश ही हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस मामले को मजीद उलझाना है और इस मामले को मजीद खराब करना है तो फिर वजीर आजम को जरूर नोटिस ले लेने चाहिए। वजीर आजम ने तो आटा और चीनी पर भी नोटिस लिया, वजीर आजम ने महंगाई पर भी नोटिस लिया, वजीर आजम ने जो है वो बिजली और गैस के रेट्स पर भी नोटिस लिया। तो आप देख लें जिस जिस चीज पर नोटिस लिया उसकी क्या सूरत है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मकसूद चपड़ासी भी लिया उन्होंने नोटिस, बलदियाती इलेक्शन के ऊपर नवाज शरीफ के जो भाई मकसूद है मेरी उनका भी नोटिस आप लिया। बात तो सुन लेना, आपको अपनी सर प्लीज मुझसे बात करें, सोनम साहब अपनी बारी पे प्लीज प्लीज आप सर गौर साहब आप जल्दी से बात कंप्लीट करें। मैं उनको बता रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ के जो जी आप बताइए अपने टाइम पर, उनका जमान भी साहब नोटिस आपके पास आएगा आप उस वक्त बोल लीजिएगा सर, 1 मिनट रुक जाइए। जी बात करते रहना तो याद दिला रहा था। जी बोलो साहब आपकी आखिरी बात क्या थी, आप क्या कहना चाहते थे? मैं आपको दिला रहा हूँ ना, मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आपकी पंजाब में गवर्नमेंट है, आपकी केपीके में गवर्नमेंट है। एक तो आप बताएं कि उधर का जो क्राइम रेट है वो सिंध से भी ज्यादा है पंजाब में। पंजाब का कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर रोज डकैती चोरी की वारदातें नहीं होती। पंजाब वो सूबा है जहां पर आपने देखा कि सियालकोट में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि लोगों को जो है वो जिंदा जलाया जा रहा है। पंजाब वो सूबा है जहां पर आपने देखा कि जब एक मजहबी जमात ने प्रोटेस्ट किया तो वहां की पुलिस ने लोगों को गोलियों से भून दिया। साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से भून डाला गया। मकसद ये है कि अपने गिरबान और लोकल बॉडी सिस्टम पर कितना अच्छा होता। आप मॉडल टाउन याद है आपको शहबाज शरीफ के टाइम पे? बोलेंगे तो फिर मैं जमान साहब उन्होंने आपके बीच में नहीं बात की ना, आप प्लीज मत कीजिए प्लीज। अच्छा ओके मुझे वेरी क्विकली ओके सर फिर बातें याद नहीं है। चले जी मॉडल टाउन वो भूल सलमान साहब कत्लो गारत इनको याद सलमान नहीं है। साहब इस मामले के लिए वजीर आजम साहब तशरीफ लाएं या आप लोग मैनेज कर लेंगे? सलमान साहब देखें बात ये है, एक मिनट अली गौर बोलो साहब, एक मिनट सलमान साहब को, एक मिनट सलमान साहब को बोलने दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी सलमान साहब वेरी क्विकली। जी सर। जी सना साहिबा, देखें वजीर आजम पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी इत्तेहादी जमात को उसकी तस्कीन के लिए जो उनका साथी शहीद हुआ है कल, उसके हवाले से और जो कल ये एक बर्बरियत की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से, उसके लिए वजीर आजम साहब को बिल्कुल कराची आना चाहिए और मुझे यकीन है कि वो आएंगे भी। लेकिन आज उन्होंने जो है वो नोटिस लिया है और आईजी सिंध से, चीफ सेक्रेटरी से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने इसमें अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि मैं रिपोर्ट आने के बाद एक्शन भी लूंगा। कल वजीर दाखिला ने भी इस पे नोटिस लिया है और रिपोर्ट मांगी है। और देखें सूरत हाल सिर्फ ये है कि आपने कराची को बचाना है। कराची जो है इकोनॉमिक आपका सर आपको तो पाकिस्तान बचाने का मैंडेट दिया गया, आप कराची तक ही महदूद क्यों रहते हैं? पंजाब के आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, आप फेडरल में मौजूद हैं, आप एक इत्तेहादी हैं, आप सिर्फ कराची में सियासत करते हैं, पूरे पाकिस्तान का ठेका आपके पास है सर? नहीं देखें सना साहब, कराची जो है एक माशी बैकबोन है ना। जी। कराची जो है कमा के देता है तो मुल्क चलता है, इसलिए हमारा कंसर्न भी कराची से है सबसे ज्यादा, पाकिस्तान से भी है स्पेसिफिकली। और नहीं बाकी दीगर इश्यूज पे आप लोग आगे नहीं आते ना। मैंने नहीं देखा कि महंगाई पे आपने कोई मार्च की हो और किसी चीज पे आपने की हो, कोई अवामी इशू पे आपने बात की हो, सिर्फ कराची तक महदूद क्यों है आपकी सियासत सर? देखें हमने हर इशू पे, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर अमीनुल हक साहब, उन्होंने हर इशू पे काबीना में जो आवाम से रिलेटेड मसला है, महंगाई हो या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाना, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है ना, उस पर अपना एक डिसेंट नोट दिया है और असेंबली में भी बात की गई है हमारे अराकीन असेंबली से। इत्तेहादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो आवाम की जो ग्रीवेंसेस है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने ना रखें, लेकिन अल्टीमेट फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। और अब देखें कराची को बचाना इसलिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शेर कराची को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वेरी गुड। नाउ आई वांट टू टेक शर्मिला फारूकी साहब बिकॉज़ अब जो चार्जशीट है वो जमा हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जरा बताइएगा। थैंक यू शर्मिला फारूकी साहब, आपने बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते जरा फरमा दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी नहीं रही। जमान साहब कह रहे हैं कि कराची तो मसालिस्तान बन गया है और आप लोग तो इसके ऊपर बस इजारादारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शर्मिला साहब क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया सना। मैं एक्चुअली 8 बजे से आपके साथ मौजूद हूँ, लेकिन शायद ऑडियो का इशू आ रहा था। अभी भी जो मैं बात कर रही हूँ वो रिवर्ट बैक हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके मेहमानों की जो गुफ्तगू थी वो सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि शायद वो कल का जो उनकी जो एक मार्च कह लें या उनका जो एहतजाज कह लें, उसके ऊपर जो कल लाठी चार्ज हुआ और जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करें। एक्चुअली बात यह है कि जो लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं उसका जो सही फोरम है वो है सिंध असेंबली। और कल भी जो उन्होंने मार्च करनी थी, जो उन्होंने परमिशन ली थी, वो FTC से लेके कराची प्रेस क्लब तक ली थी।
اور سڈنلی بیچ میں ان کا ایک مائنڈ چینج ہوا, کیا دماغ میں آیا یہ بہتر جانتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چیف لیکن سلمان صاحب شرمیلا فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے 2 دن پہلے کمیونیکیٹ کر دیا تھا, 2 دن پہلے کمیونیکیٹ کر دیا تھا, ان کا روٹ چینج ہو رہا ہے. جی ایشو یہ ہوا کہ چونکہ چیف منسٹر ہاؤس سے پہلے جو چند ہوٹلز ہیں ان میں پی ایس ایل کے کھلاڑی جو تھے وہاں پر مقیم تھے, اس لیے وہ انٹائر ایریا جو تھا وہ بہت ہائی سیکیورٹی ایریا تھا. ہمارے پلیس کی سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے از ویری امپورٹنٹ, پی ایس ایل میچز ہو رہے ہیں کراچی میں, اس وجہ سے پولیس کو حرکت میں آنا, ان سے بارہا کہا گیا کہ جی آپ پریس کلب کی طرف جائیں, آپ اس طرف نہ آئیں. لیکن ظاہری بات ہے ان کو ایشو تو بنانا تھا, یہ ایشوز بنانے میں اور ایک مسئلہ کھڑے کرنے میں تو ماہر ہے نا, MQM سے تو یہ تمغہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی والے بھی اس میں پیچھے رہ گئے, کوشش تو یہ بھی بڑے کرتے. ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ جب یہ اس طرح مارچ کرنے لگے, ان سے بارہا ایڈمنسٹریشن نے ریکویسٹ کری کہ پلیز جو آپ کا ایک شیڈیولڈ مارچ تھا فرام FTC ٹو کراچی پریس کلب وہی جاری رکھیں, اس طرف نہ آئیں. نہیں مانے. اب ظاہری بات ہے دیٹس اے ویری ہائی سیکیورٹی ایریا, بالخصوص اس وجہ سے کیونکہ PSL کے کھلاڑی وہاں پر ان ہوٹلز کے اندر تھے. اس وجہ سے یہ پولیس حرکت میں آئی اور ان کو وہ کرنا پڑا. اب ان کو معلوم تھا یہ تمام چیزیں. ہوا کیا کہ پریکٹس میچ بھی ملتوی ہو گیا, ہیڈ لائنز بنی مختلف اخبارات کے اندر. آپ کیوں یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا احتجاج ایک دن پہلے ایک دن بعد بھی ہو سکتا تھا, 2 دن بعد بھی ہو سکتا تھا, اور ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ جہاں احتجاج کرنا ان کا حق ہے وہاں پر ٹھیک ہے, آپ کو سیکیورٹی مینج کرنی چاہیے, لیکن لاٹھی چارج از ناٹ جسٹیفائڈ. لیکن یہاں پر وقفہ لیں گے سلمان بجائے بلوچ صاحب. I am not saying it's justified. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ that's also not positive image for Pakistan کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ. پھر یہ اسٹیگرڈ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اٹس انفارچونیٹ, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی, لیکن طریقہ کار انفارچونیٹلی یہی ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں. اچھا, جماعت اسلامی کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تکہ پارٹیاں ہو رہی ہیں, وہاں پکنک منائی جا رہی ہے اور ان کو تو کچھ کہتے نہیں ہیں اور ہم پر لاٹھیاں برساتے ہیں. یہ فیوریٹزم کیوں ہے شرمیلا صاحبہ؟ کیونکہ جماعت اسلامی والے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ, وہ مارچ نہیں کر رہے, وہ بیٹھ گئے, وہ کھا رہے ہیں, ٹکے بوٹیاں کھا رہے ہیں یا پتہ نہیں بریانی کھا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پرامن احتجاج کریں تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کسی کا بھی جمہوری حق ہے, ہم اس کے اندر کوئی ایشو نہیں کریٹ کریں گے. لیکن اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ بل آیا ہے اس میں جو ترامیم بھی آئی ہیں وہ گورنر صاحب کی مرضی سے آئی ہیں, ان کی سفارش کے اوپر آئی ہیں, اور مزید اگر کوئی امینڈمنٹس آپ لانا چاہتے ہیں تو اگین اس کا فورم اسمبلی ہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے اندر بلدیاتی نظام کے لیجسلیشن کے تحت, مجھے بتائیے وہ بلدیاتی نظام کیا پنجاب میں رائج ہے یا خیبر پختونخوا میں رائج ہے یا بلوچستان میں رائج ہے؟ نہیں ہے نا. وہاں یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, وہ تو کیونکہ کراچی معاشی ہب ہے اس لیے کیونکہ فرما دیا سلمان صاحب. یہ والا قانون 2001 کا آپ یہاں پر لے کر آئیں سندھ میں تو پھر پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, بلوچستان میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے. یہیں پر مار دھاڑ کیوں ہے, یہیں پر اتنی سیاست کیوں کھیلی؟ جی سلمان صاحب, ویری کوئک رسپانس اینڈ دین ہیو ٹو ٹیک اے بریک. سلمان صاحب جی. صاحب آپ نے دیکھا یہ مینٹلٹی ہے, وہ کہہ رہے PSL کے کھلاڑی تھے اس لیے پولیس کو ایکشن لینا پڑا. مطلب جو ہماری جو اس قوم کی مائیں بہنیں ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان سے انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے. PSL کے کھلاڑی تو اپنے اپنے VIPs کے روم میں تھے اور ایک بہانہ بنایا گیا کہ ایکسکیوز بنایا گیا, آپ نے وہاں پہ جو ہے اپنی. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ آپ کی کنٹینشن آگئی, بالکل مجھے پتا ہے, مگر مجھے بتا دیجیے اب ذرا کوئکلی بتا دیجیے کہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی روایت ہے, یہی بلدیاتی ہے نظام, اس کے بعد آپ کے پنجاب میں بھی یہی ہے, اسلام آباد میں بھی یہی ہے, بلوچستان میں بھی یہی ہے, تو یہاں پر آپ لوگ کیوں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ سلمان صاحبہ, فار دا سیک آف نالج, ہر صوبے کا اپنا بلدیاتی نظام ہوتا ہے. اب یہ ڈی سینٹرلائز ہے, سینٹرلائز نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اور جس طرح سے 18ویں ترمیم کے جو ایک فوائد تھے اس کا جو مس یوز جس طرح سے صوبہ سندھ میں خاص کر کے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا ہے, فاشزم کیا, فاشسٹ اقدامات جو کیے ہیں وہ دیگر صوبوں میں نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ 2001 کا نافذ نہ کریں. آپ نے ضیاء-ال-حق کا نافذ کر دیا, اور ضیاء-ال-حق وہ جس نے آپ کے بانی کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا تھا, وہ اس کا 1979 کا جو آپ کو نظام قبول ہے. 2001 کے جو مشرف کا نظام تھا وہ آپ کو قبول نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کو 2001 کا مشرف کا نظام قبول نہیں ہے, اسی نظام کے تحت آپ کے عدی فریال
اور آپ کی جو نفیسہ شاہ دونوں ڈسٹرکٹ ناظرین تھی نواب شاہ سے اور خیرپور سے. جب قبول نہیں تھا تو آپ نے واپس اپنا مزے کیوں کیا اس دور میں؟ چلیں ٹھیک ہے. مجھے سلمان صاحب سوری میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے یہاں پہ وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم آئیں گے. تو ظاہر ہے there are broader issues at stake. یہ کہ ایف جس کی پٹیشن دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس کا رخ کیا اختیار کرے گی. پی ڈی ایم نے اپنی مارچ کی ڈیٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. عدم اعتماد کی باتیں نہیں ہو رہی. ایکچوئل عدم اعتماد کس پر ہے, اتحادیوں پر یا اپنی اپوزیشن کی جماعتوں پر؟ وقفے کے بعد جی. تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ واپس لے کر آئیں گے اثاثے جو شریف برادران باہر لے گئے, اور جو زرداری صاحب باہر لے گئے, اور جو سرے محل میں پیسے تھے وہ باہر چلے گئے, اور تمام کرپشن کو زیر عتاب لایا جائے گا, اور تمام کرپٹ حکمرانوں کو زیر عتاب لایا جائے گا, اور پیسہ واپس لایا جائے گا. لیکن ایسا ہو نہ سکا. ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. سنا ہے ناراض تھے عمران خان صاحب ان پر کیونکہ وہ پیسے واپس لانے میں ناکام ہو گئے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو آج انہوں نے انصاف کے لیے جو کام کیا ہے وہ فوجداری قانون اور نظام انصاف ہے اس میں اصلاحات کی ایک پیش قدمی انہوں نے کی ہے جو کہ قابل تحسین اقدام ہے. لیکن یہ رپورٹس بھی غلط نہ ہوں گی کہ بہت ایریاز میں, بہت سارے جوڈیشل ایریاز میں اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے اس پہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی. فروغ نسیم صاحب کوپریٹ سول لا کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن اسی طرح ہے کہ اگر انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی رپیلز کی ہیں تو وہ شاید ان کو کسی مشاورت کے ساتھ کرنی چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس میں کوئی بھی سے نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 62(1)(f) کے حوالے سے پٹیشن دائر کر چکی ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ بھی بات کریں گے. جی علی بلوچ صاحب, یہ فرما دیجیے گا کہ 700 ترمیم پہ کام ہوا ہے. فروغ نسیم صاحب کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے, شاید اسی میں مصروف تھے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت کام ہوا ہے. اور 1860 میں پاکستان پینل کوڈ بنا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں بھی پاکستان پینل جو ان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو تو 15 سال لگ گئے تھے. ان کو تو صرف سال میں انہوں نے آپ کو ترامیم کر کے دے دی ہیں. لیکن اب ترامیم جو ہیں وہ نامنظور ہیں. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے ظاہر ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہوتا ہے وہ پارلیمان کا ہوتا ہے. اور تمام جو مطلب ہے کہ ترامیم ہوں جو اتنی امپورٹنٹ ترامیم ہوں ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کیا جانا چاہیے, اس پر بحث ہونی چاہیے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پر میٹنگز ہونی چاہیے, کمیٹیز بننی چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے. لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی کے اندر بھی لیجسلیشن ہو تو اس کو بھی یہ بلڈوز کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مطلب ہے کہ یہ لے کر آتے ہیں. اور جتنے بھی قوانین ہیں پہلے تو انہوں نے آج تک آرڈیننس کے ذریعے ہی پورے ملک کو چلایا ہے. اور آپ نے دیکھے کلبھوشن یادو کو انہوں نے آرڈیننس دیا اور کتنے دن تک چھپائے رکھا. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر پارلیمان کے پلیٹ فارم پہ کوئی چیز آئے گی اور اس میں کوئی چیز پازیٹیو ہوگی, آپ نے دیکھا کہ چاہے کرونا کا پینڈیمک ہو, چاہے کشمیر کا ایشو ہو, چاہے فلسطین کا ایشو ہو, کوئی بھی ایشو ہو, جب بھی پارلیمان پہ بات ہوئی تو لیڈر آف اپوزیشن تو ادھر اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے. اگر غائب ہوتے ہیں تو وہاں سے پرائم منسٹر غائب ہوتے ہیں. تو اس فورم پہ تمام ترامیم جو ہیں ان کو جلسوں میں نہیں بیان کیا جاتا, ان کو پارلیمان میں لایا جاتا ہے, پارلیمان میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہی لیجسلیشن کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور وہیں پر ہی ان پر لیجسلیشن ہوگی. اور اگر ہم آرڈیننس کے ذریعے چلائیں گے, جب تک آپ کی انتظامیہ, جب تک آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, جب تک اگر حالات یہ ہوں گے کہ جو بندہ, آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ موٹر وے پر زیادتی کا ایک واقعہ ہوا تھا پنجاب میں, اور پھر انہوں نے اس ایک نالائق بندے کو سی سی پی او لاہور لگایا تھا جس کے ساتھ اس وقت شہزاد اکبر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے کہ یہ بیسٹ ترین آدمی ہے, اور وہ اس خاتون کے بارے میں اس نے کیا ریمارکس ادا کیے تھے اور پورے پاکستان کی دل آزاری کی تھی. یہ تو ان کا لیول ہے. کتنے آئی جیز پنجاب کے یہ بدل چکے ہیں, سب سے بڑا صوبہ ہے. کتنے چیف سیکرٹریز بدل چکے ہیں, وفاق میں جائیں تو کتنے وزیر خزانہ بدل چکے ہیں. جب تک آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہوگی, ٹیم چینج کرنے کا حق تو ان کو ہے نا. جب ان کا دل چاہے گا وہ ٹیم چینج کریں گے. اگر خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے تو ٹیم چینج کرنا تو ان کا حق ہے, وہ کرنے دیں ان کو. بات یہ نہیں, جب کپتان نالائق ہوگا تو ٹیم کے بدلنے سے وہ مسائل حل نہیں ہوتے. اصل ذمہ داری کپتان پر ہوتی ہے. جب کیپٹن ہی نالائق ہو تو ٹیم اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیم کی سلیکشن تو تبھی اچھی ہوگی نا. ایک انہوں نے ورلڈ کپ کرکٹ کا جیتا تھا, جب سپورٹس میں گئے, سیاست میں آئے تو کرپشن کا ورلڈ جیت گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں, اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ بھی اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اہم عہدے پر فائد ہیں, جن کا بیٹا ولید ان کی پارٹی سے سینیٹر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کس بات سے انکار کرتے ہیں. یہ جب دیکھیں نا, اگر اس کا وہ گراف آپ چیک کریں
تو وہ مطلب ہے کہ جب ہمیں ملا تھا وہ 127 پہ تھا, پھر ہمارے ٹائم میں وہ 117 پہ ہم چھوڑ کے گئے, اور آج 140 پر پاکستان کو انہوں نے پہنچا دیا ہے. یہ انہوں نے ورلڈ کپ جو ہے وہ کرپشن کا یقینی طور پر جیت لیا ہے. کرپشن کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں, جذبات ہیں زمان صاحب؟ کرانے کا بھی انہوں نے جیت لیا. زمان صاحب جی میں نے کہا کہ بتا دیجئے, بالا ہی بالا 700 ترامیم لے آئے آپ لوگ, بڑا آپ لوگوں نے کام کیا ہے سر, یہ بھی بتا دیجئے. اور ذرا یہ ترامیم ہم کب دیکھ سکیں گے؟ اور لیجسلیشن کے لیے حوالے سے پارلیمان کو بھی نہیں پتا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو پتا, بالا ہی بالا آپ لوگوں نے ترامیم بنا لی. اچھا دیکھیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا سنا ان کے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جب اچھی امینڈمنٹس آئیں گی تو ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے, ہم کشمیر کے لیے بھی کھڑے تھے, ہم کووڈ کے لیے بھی کھڑے تھے, تو کم سے کم ان نالائکوں سے یہ تو پوچھا جائے کہ خود جو 3-4 باریاں لے کے ان ایوانوں کے اندر بیٹھے تھے, تو اس وقت یہ سارا کام آپ نے کیوں نہیں کرا؟ آج اگر عمران خان کھڑا ہے, اس نظام کو ٹھیک کر رہا ہے, تو آپ آگے کہتے ہیں کہ کپتان ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ کا کپتان انتظار کریں اپنی باری کا, آپ کا کپتان کشمیر کا سودا آپ کا کپتان مشہور ہے نا, آپ کے جو لیڈران ہیں وہ تو ڈاکو ہیں, ادھر تو آپ کو ہمارے کپتان کی فکر ہے. اب آپ موت آ رہی ہے, آپ برداشت تو رکھیں, برداشت نہیں نا آپ کے اندر, یہ تو مسئلہ آپ لوگوں کے اندر برداشت نہیں آپ نے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس موقع تھا امینڈمنٹس کرنے کا تو ان نالائکوں نے کوئی کام نہیں کرا. آج جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مقصود چپراسی کے بارے میں بتاؤ, شہباز شریف کے 4 ارب روپے کے بارے میں بتاؤ, تو بیسیکلی ساری انفلیشن کی بات کرتے ہیں سنا, اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ مقصود چپراسی کے 4 ارب روپے کا حساب دے دو, شہباز شریف کی کرپشن کا حساب دے دو. یہ کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی, ہم کہتے ہیں کہ بتا دو کہ نواز شریف کے بچوں کے پاس اتنا اربوں روپے کیسے آیا. یہ کہتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اربوں روپے کہاں سے آئے, یہ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا. یہ بیسیکلی پروفیشنل چیٹرز ہیں, وائٹ کالر کرمنلز ہیں. لوگوں کو کس طریقے سے انہیں ڈائیورٹ کرنا ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ حقیقت سننا نہیں چاہتے نا. یہ عوام کو ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. آپ انتظار کریں, برداشت کریں, اپنی باری میں بات کیجئے گا. مجھے پتا ہے آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, آپ ابھی پی ڈی ایم میں چلے گئے ہیں, آپ ایک نئی روایت قائم کریں گے, لیکن یاد رکھیں آپ کی نصیب میں رسوائی ہوگی. سر دونوں حضرات میری بات سن لیجئے پلیز, دونوں حضرات میری بات سن لیجئے. ایک اور خاتون بھی ان کو بولنے کا موقع دے دیں, کیونکہ آپ لوگ اگر آپس میں لڑیں گے تو سر جواب نہیں آئے گا. سر آپ لوگ آپس میں پلیز نہ لڑیں, پلیز. وہ لڑ اس وجہ سے لڑ لیے, بہت زیادہ خراب ہو گئے. 3.5 سال انہوں نے کوشش کری, لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. آج عمران خان جا رہا ہے, کل عمران خان جا رہا ہے, آج ہم حکومت گرائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکے. آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. علی صاحب ان کو خاموش کرائیں, کیونکہ ان کی باری میں بات کریں, ان کو تمیز سکھائیں. 4 سال سے آپ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, انتظار کریں اپنی باری کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں یہ حساب تو, یہ کہتے ہیں کہ نا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ دونوں سے بات کریں. شمیلہ صاحبہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. شمیلہ صاحبہ پلیز آپ مجھے مدد کیجئے, آپ مجھے بچائیے, کیونکہ یہ تو نہیں سن رہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک الگ ڈیٹ ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ 23 مارچ ہی رہے گی, اس کی ڈیٹ نہیں تبدیل ہوگی, اور پیپلز پارٹی کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ حصہ بننا چاہے. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ عدم اعتماد کے لیے جو ووٹ چاہیے وہ اس پر کیوں ابھی تک اعتماد نہیں ہو رہا ان کو؟ عدم اعتماد پر کس پر اعتماد نہیں ہے ان کو ایکچولی میں؟ دیکھیے سنا, ہم نے تو پہلے دن سے یہی پیشکش کی تھی کہ ہمیں تمام جو ہمارے آئینی اختیارات ہیں اور جو آپشنز ہیں پارلیمان کے اندر وہ پہلے استعمال کرنے چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو ہمارے جمہوری اختیار ہے, جو آپشنز ہیں وہ ہمیں پارلیمان کے باہر استعمال کرنے چاہیے. لیکن جب ہم نے اس وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی استعفے دیں اور لانگ مارچ کریں, اور استعفوں کو لانگ مارچ سے نتھی کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت تک لانگ مارچ نہیں ہوگی جب تک استعفے نہیں ہوں گے. اب جو پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی, ٹھیک ہے, تحریک ہماری وہی جاری اور ساری ہے کہ اس حکومت سے چھٹکارا دلانا ہے اس پاکستان کو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پی ایم ایل این اب تک استعفے کیوں نہیں دے رہی ہے, اور اب استعفے دیے بغیر
وہ کس طریقے سے 23 مارچ کو لانگ مارچ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے اب الگ ہیں. ہم جا رہے ہیں اپنی لانگ مارچ کی طرف 27 فروری کو. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر بڑے قافلے لے کے پہنچیں گے اور اس حکومت کی بنیادیں ہلا دیں گے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ بیانات تو دیتے رہیں گے ادھر ادھر. آئی وش, اور یہ خواہش میرا خیال ہے سب کی بھی ہونی چاہیے تھی, کہ اگر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہوتی, جو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نے جس کا ایک بنیاد رکھی تھی وہی ہوتی, تو شاید معاملات اور حالات بہت مختلف ہوتے, حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا. اب اگر آپ ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کے فائدے کے اندر جا رہی ہے, اور یہ بیٹھ کے وہاں پر جو ہے شادیانے بجا رہے ہیں. جہاں تک ابھی تک آپ نے بات کری ترامیم کی, تو دیکھیے تمام ترامیم کا جو فورم ہے نا, وہ پارلیمان ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی تو وہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز, اور ڈے ٹو ڈے گھنٹے میٹنگز ہوا کرتی تھیں, گھنٹے سیشنز تھیں. جی 100 سے زائد سیشنز ہوئے تھے, میٹنگز ہوئی تھی, ڈیلیبریشنز ہوئی تھی, برین سٹارمنگ ہوئی تھی, اور پھر جا کے وہ 18ویں ترمیم سال بعد وہ یونانیمسلی پاس ہوئی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دفتر میں بیٹھ کے بنا دے, خواہ آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, لیکن کیونکہ پارلیمان ہے نا, ون مین شو تو نہیں چل رہا ہے نا. دیر آر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز, پارلیمنٹیرینز ہیں, ایک فورم ہے جو آپ کو آئین دیتا ہے, وہی قانون سازی کرتا ہے, وہیں سے قانون بنتے ہیں, وہیں پر ترمیم ہوتی ہے. وہاں پر لے کر آئیں, کمیٹی بنائیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی موجود ہیں, اس میں لے کے جائیں, وہاں پر اس کو ڈسکس کریں اور پھر لے کر آئیں. اگر کوئی چیز کرنا چاہ ہی رہے ہیں تو اس میں اگر نیت بھی اگر آپ کی صاف ہے, اگر ہم یہ سمجھ لیں, تو پھر آپ جو اس نیت کے ساتھ میم وہ ٹاک شو میں تو 1 گھنٹہ ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں, وہ کیا سیشن میں سنیں گے. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آبجیکٹو بھی ایک ہے کہ حکومت کو گرانا ہے, اور راستہ بھی ایک ہے کہ لانگ مارچ سے جانا ہے. لیکن لانگ مارچ اور قافلوں سے کس کا قافلہ زیادہ بڑا ہوگا, اور یہ عدم اعتماد میں ساتھ مل کر کیوں نہیں آتے, یہ ساتھ کیوں نہیں چل رہا. 93 کی بات تو نہیں. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب, شرمیلا فاروقی صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب. علی گوہر بلوچ صاحب, آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ اپنی اپنی باری پہ بات کریں گے, کوئی کراس ٹاک نہیں ہوگی, پلیز مہربانی ہوگی. میں آپ کے پاس آؤں گی بلوچ صاحب, کیونکہ سال تھا 93 اور 8th امینڈمنٹ پہ بحث تھی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. کیا یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے, کیا اسی کا خوف ہے نون لیگ کو, کیونکہ راستہ بھی ایک ہے اور آبجیکٹو بھی ایک ہے, لیکن راہیں جدا کیوں کر لی آپ دونوں نے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کے ٹی او آرز بھی بنے تھے. ہمیں سب سے پہلے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اعتراض لگا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے باپ پارٹی کے ووٹ لیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اور جب استعفوں کی بات کی تھی تو وہ اس لیے بات کی گئی تھی کہ انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز استعفے دیں تو تب استعفوں کا ویٹ بنتا ہے, تب جا کے پھر حکومت کا رہنے میں, حکومت کرنے میں کوئی جواب نہ رہتا اور حکومت گر جاتی. اگر صرف نون لیگ کے استعفے دینے سے حکومت گرتی ہے تو نون لیگ آج استعفے دینے کے لیے تیار ہے. لیکن چونکہ یہ ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تھے, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج بھی جوائنٹ اپوزیشن مطلب ہے کہ ہم اکٹھے ہیں, اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بھی اکٹھے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی. اگر اکٹھے ہوتے تو عدم اعتماد آ چکا ہوتا نا, اور آپ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے باپ پارٹی سے ووٹ لے کر گیلانی صاحب کو جتوایا, تو میں بھی آپ سے پوچھوں گی کہ پھر آپ کس سے ووٹ لے کر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے؟ آپ بھی تو کسی سے لیں گے نا ووٹ, اس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں نہیں, بات یہ نہیں تھی. دیکھیں بعد میں فرق ہے, آپ نے بڑا اچھا ریلیونٹ کویسچن کیا. بات یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے تو اس کے لیے نمبر آف گیم پوری چاہیے. ہمارے ممبر تو حاضر ہیں, لیکن کیا پیپلز پارٹی اور ہمارے جس وقت جب تک کہ اتحادی ٹوٹ کے نہیں آئیں گے, جب تک پکچر کلیئر نہیں ہوگی, ظاہر آئینی طریقے کو, اس غیر آئینی حکومت کو ہم آئینی طریقے سے ہی فارغ کرنا چاہتے ہیں, اور آئینی طریقہ ظاہر ہے عدم اعتماد ہے یا عوام کا پریشر ہے وہ خود ریزائن کریں. تو اس کے لیے نمبر آف گیم کا پورے ہونا ضروری ہے. انہوں نے تجویز دی تھی پیپلز پارٹی نے کہ پنجاب سے کیا جائے. پنجاب میں آج بھی ہماری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. تو وہاں پر اگر کل کو بینیفیشری کوئی اور ہوتا, ہماری عدم اعتماد تو ہو جاتی, اور اس کے بعد بینیفیشری کوئی اور ہوتا, چیف منسٹر کوئی اور بنتا,
تو یہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ 62(1)(f) کی ریلیونس بتا دیجئے. 62(1)(f) سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو آج پٹیشن دائر کی ہے, جہانگیر خان ترین صاحب بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, نواز شریف صاحب بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, اس کا آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں یہ وکلا کے پلیٹ فارم سے گئی ہے اپلیکیشن, اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا عدالت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ویسے ذاتی طور پر میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ مطلب ہے کسی کو بھی ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے مطلب اس کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ہو, عمر قید کی سزا بھی ہے, اس کی بھی ایک متعین ہے, یہ تو نہیں کہ ٹل ڈیتھ تو نہیں اس کو عمر قید کی سزا, کسی بھی سیاستدان کا راستہ روکنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک میں 72 سالوں میں یہ ملک میں ڈرامہ کس طرح سے رچایا جا رہا ہے. پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے پر بھی وہ ٹائم کم ہے. سوری بلوچ صاحب, میں پھر زمان صاحب کو لینا چاہتی ہوں. شرمیلا آپ کے پاس کوئکلی آؤں گی, یہ بتا دیجیے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے آگے نہیں بات بڑھے گی, کیونکہ کیا ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹرسٹ زیادہ ہے یا اس حکومت کو بھیجنے کی کا شوق زیادہ ہے, کیا چیز زیادہ ہے؟ دیکھیے ڈسٹرسٹ تو ایک طریقے سے ہے اور تھا ماضی میں. ہم نے تو بڑی کوشش کی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت کہ ہم تمام ایک یکساں سوچ رکھنے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ایک تحریک چلائیں اس حکومت کے خلاف. لیکن انفارچونیٹلی جو رویہ رہا پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این کا, وہ انتہائی افسوسناک تھا. سو اگین یو نو دے انپریڈکٹیبل کہ ایک سیدھی راہ پہ چلتے چلتے سب صحیح باتیں, بہن بھائی دوست سب ایسی باتیں ہو رہی تھیں. ہم تو اپنے گھر میں ان کو ٹھہرا رہے تھے, مطلب لاڑکانہ کے اندر, گاڑی خدا بخش کے اندر, تو وہ نوڈیرو ہاؤس میں یہی سوچا تھا کہ بلاول اور مریم کی وجہ سے کچھ نیا اپن آئے گا, لیکن پھر میرا خیال ہے وہ نئے پاکستان میں نیا اپن آیا نہیں. آپ نے رویہ اور وہ پھر ایک لہجہ اور پھر وہ جس طرح سے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا پی ڈی ایم میں, it was very unfortunate. It was unfortunate. جی زمان صاحب, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, نمبر آپ کے پاس ہیں, ایک پیج پر آپ ہیں, مصیبتیں آپ کے پاس آنے سے رک جاتی ہیں, آپ لوگ بالا ترامیم کر لیتے ہیں, سب کچھ پاس ہو جاتا ہے سر, سب کچھ اچھا ہے, all is well. اچھا ثنا, دیکھیں میں تھوڑا سا ٹائم کیونکہ رہ گیا, میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیا ہے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ایکسپوز کر دیا. تو ان کے لیے بڑی مشکل پوزیشن ہے, یہ ساتھ چل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے ثنا کہ ان دونوں کے سر ان کی مشکلات کا اندازہ ہے, میں آپ کی آسانی کا پوچھ رہی ہوں, آپ کی آسانی کا فارمولا پوچھ رہی ہوں. آپ کی آسانی کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی آسانی کا بھی بتاتا ہوں. جی تو دیکھیں ہم تو بالکل کمفرٹیبل بیٹھے ہیں, ہم تو کہیں میں نہیں جا رہے. وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کریں گے اس کووڈ کے دوران, جہاں پہ دنیا کی جو ہے ممالک آپ کے سامنے دیکھیں گے تباہی کے حال میں پہنچ گئے, لیکن عمران خان آج بھی آپ کے سامنے, آپ کے وزیر اعظم پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آج بھی آپ کے ایکسپورٹس بہتر ہیں. ہاں ضرور مہنگائی ہے, لیکن وہ ایک مڈل کلاس جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے مشکلات ہے, اس کو دور کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے, انہوں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی ہمیں نہیں دی تھی. جس حال میں ملک چھوڑا تھا وہ سنا آپ شاید میرے سے بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ کیا حشر انہوں نے ملک کا کیا تھا. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ہمارا تو یہ سوال ہے کہ صرف ایک بات بتا دیں شہباز شریف کہ یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکلے ہیں اس کا جواب کون دے گا. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف کے بچوں کے سوال کے جواب شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں دینے تھے, وہ کہاں گئے؟ شہزاد اکبر صاحب نے دینے تھے نا, شہباز شریف صاحب آپ کو جواب بتا رہا ہوں نا, میں آپ سے بتاتا ہوں, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس جگہ انہوں نے لوٹ مار کر کے پہنچا دیا ہے نا, اب وہاں سے عمران خان کو ہی نکالنا ہے. ان کو دیکھیں ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے ثنا, ہمارے ساتھ اگر کسی نے مقابلہ کرنا تو میرے خیال سے کوئی اور سیاسی جماعت آئے گی. ان کا تو پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں, میں آپ کو بتا دوں. 2023 کے الیکشن آنے دیں, مقابلہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو ایک نئی پارٹی کو جنم لینا پڑے گا. سوری زمان صاحب, I'm out of time, but thank you for that very good closing point. اور اگر یہ جو ہے اپوزیشن جماعتیں یہ تو نہیں کر پائیں گی, شاید ایک اور جماعت کو آنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو ہٹانے کے لیے, ٹف ٹائم دینے کے لیے. ہمارا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ.